بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ مصر کے فوجی قائدین کی باہمی چپکلش کی وجہ سے جب مصری افواج کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اسماعیل بن ابراہیم نے علماء کو ازہر شریف میں قبلہ رو ہو کر بخاری شریف کی تلاوت کا حکم دیا۔ علماء نے بخاری شریف کی تلاوت شروع کر دی، لیکن شکست کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ شاہ مصر غصے سے بھرا ہوا ازہر شریف میں گیا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے غیظ و غضب کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا، تم یہ کیا پڑھا رہے ہو؟ کیا یہ صحیح بخاری نہیں ہے؟ کیا تم علماء کے اس زمرے میں شامل نہیں ہو جن کا تذکرہ ہم سلف صالحین سے سنتے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدولت اور تمہاری تلاوت کی برکت سے کوئی مصیبت بھی دور نہیں کی اور تمہاری کوئی دعا بھی قبول نہیں فرمائی۔ علماء اس کی گفتگو سن کر دم بخود رہ گئے اور حیرت کے مارے انہیں کچھ نہ سوجا کہ وہ کیا جواب دیں۔ وہ ایک دوسرے کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اچانک علماء کی صف میں آخر میں بیٹھا ہوا ایک بزرگ عالم کھڑا ہوا۔ اس نے پرجلال آواز میں فرمایا، اسماعیل، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا تم پر اللہ تعالیٰ تمہارے برے لوگ مسلط فرما دے گا۔ پھر تمہارے بہترین لوگ دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ علماء و مشائخ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بادشاہ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر واپس چلا گیا۔ اس سے اس عالم کی گفتگو کا جواب نہیں بن پڑا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ حدیث شریف اس کے حواس پر چھا گئی ہے اور اسے محسوس ہو گیا ہے کہ شکست کا سبب واقعی اس کی طرف سے پایا گیا ہے، تاہم اس سے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ بزرگ عالم دین کی حق گوئی سے علماء نے اس بزرگ عالم کی جان اور اپنی جان کی خوف کی بنا پر اسے ملامت کی اور کہا کہ تم نے شاہ مصر کو کھری کھری کیوں سنا دیں؟ اتنے میں شاہ کا خادم آیا اور پوچھنے لگا کہ شاہ کو ایسا جواب کس نے دیا ہے؟ شیخ نے کہا کہ میں نے دیا ہے۔ شیخ بالکل خوف زدہ اور مرعوب نہ ہوئے۔ وہ بادشاہ کے پاس جانے لگے تو علماء نے انہیں اس طرح رخصت کیا جیسے وہ کبھی واپس نہ آئیں گے۔ شیخ شاہی محل میں داخل ہوئے تو بادشاہ کمرہ ملاقات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے خالی کرسی پڑی تھی۔ شیخ کو اس پر بٹھا دیا گیا۔ شاہ نے اسے کہا، استاد، تم نے جو بات وہاں کہی تھی وہ دوبارہ کہو۔ شیخ نے پوری بے باکی کے ساتھ اپنی گفتگو دہرا دی اور حدیث کی تفصیلی شرح بیان بھی کر دی۔ شاہ نے کہا، ہم نے کیا جرم کیا ہے جس کی بنا پر ہم پر وہ مصیبت نازل ہوئی جو تم نے بیان کی ہے؟ شیخ نے کہا، کیا مخلوق عدالتوں نے سود کے جائز ہونے کا قانون پاس نہیں کیا؟ کیا یہاں زنا کا لائسنس نہیں دیا جاتا؟ کیا یہاں شراب حلال نہیں ہے؟ اس طرح کے متعدد حرام کاموں کی ایک لسٹ پیش کر دی اور اس کے بعد کہا، اس کے باوجود آسمانی امداد کا انتظار کریں تو کس طرح کریں جبکہ تم نے ان حرام کاموں کو روا رکھا ہے جو انتقام لینے والے اور جبار اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ تم علماء کو طعنہ دیتے ہو کہ ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدل دیں۔ بادشاہ نے کہا، استاد، پھر ہم کیا کریں؟ ہم غیر ملکیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ان کی ثقافت ہے۔ شیخ بادشاہ کے اقرار پر خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، پھر بخاری شریف کا کیا گناہ ہے اور علماء کا کیا جرم ہے؟ شاہ دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا تو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ شیخ کو ہر ماہ 30 مصری پاؤنڈ دیے جائیں گے۔ شیخ اپنے احباب کے پاس واپس پہنچے تو وہ اتنے خوش ہوئے جیسے شیخ کو نئی زندگی مل گئی۔ روزانہ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل بشر اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔